السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو ابھی مسجد قرطبہ کی میں گلی میں کھڑا ہوں، اس کی بالکل محراب والی طرف، اس کے سامنے۔ تو مجھے یہ خیال گزرا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو گول میز کانفرنس میں جب وہ اسپین آئے تھے اور انہوں نے مسجد قرطبہ کا وزٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، میرا دل چاہا کہ میں اس کو آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ تو اس کے 8 بند ہیں اور ہر بند اپنی ایک میننگ رکھتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں پہلے 2 بند کی ابتدا اس گلی سے کروں جس میں مسجد قرطبہ بھی موجود ہے، اور پہلے میں بند پڑھوں گا، پھر کچھ اس کے اندر مشکل الفاظ جو ہیں وہ اس کی مختصر تشریح، زیادہ تفصیلی نہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد قرطبہ آئے تو انہوں نے ایک نظم لکھی، اس کی ابتدا یوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، آنی و فانی تمام معجزائے ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات، اول و آخر و فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا۔ اب یہ پہلا بند تھا، اس میں انہوں نے بیسیکلی مسجد قرطبہ کی تعمیر کی تمہید باندھی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو مسجد ہے اس کی جو خوبصورتی بیان کرنے سے پہلے اس کے چھن جانے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ ہم سے چھن گئی تو کوئی بات نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، زمانہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے جو تار حریر دو رنگ کہا ہے کہ یہ 2 رنگ ریشم کا ایک تار ہے، پھر اس میں اپنی قبائے صفات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذات کی نشانی ہے کہ زمانہ جو ہے وہ اس میں اتار چڑھاؤ ہے، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہماری زندگی ہے اور ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے، یا ہمارا کوئی بھی نظام ہے، وہ مستقل نہیں ہے، پکا نہیں ہے، اس میں بدلتا رہے گا۔ آج اگر کوئی حکومت میں ہے، کل اگر کوئی حکومت میں ہوگا تو وہ چلا جائے گا۔ تو اس میں اتار چڑھاؤ ہے زمانے میں، یعنی زمانہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس میں جو کہتے ہیں کہ تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، یعنی اگر ہم کمزور ہیں، بے حقیقت ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، ہماری فائنل ڈیسٹینیشن موت ہے، موت سب کچھ فنا کر دے گی۔ آخر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے ہنر مندی نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ یعنی اب یہ مسجد قرطبہ کی یہ تعمیر ایک فن کا شاہکار ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا، یعنی جتنا بھی آپ خوبصورت بنا لیں، کچھ بھی بلڈنگز بنا لیں، اتنا خوبصورت نظام بنا لیں، اپنی شخصیت بنا لیں، بزنس بنا لیں، آخر فنا ہے اس کا۔ تو یہ تھا پہلا بند۔ دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو دوسرے بند میں وہ چونکہ یہ جو مسجد بنائی گئی تھی یہ بڑی محبت سے بنائی گئی تھی، اس محبت کو وہ ظاہر کرتے ہیں عشق کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکرے گلے تابناک، عشق ہے صحبائے خام عشق ہے کاس القرام، عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام، عشق مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات۔ اب اس بند کے اندر انہوں نے عشق کی وضاحت کی ہے کہ یہ سب کام بیسیکلی عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے، محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اتنی شاندار عمارت یہ نہ پیسوں کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، اتنی خوبصورت مسجد نہ پیسوں کی وجہ سے بنائی گئی تھی، بلکہ یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، اور اس کی بنیاد، اس کی بیس وہ محبت تھی جس کو اپلائی کیا گیا تھا بنانے والوں نے، بنوانے والوں نے،
میں کوشش کروں گا کہ ان ویڈیو کلپس کو اندر اس کے ایڈ کروں جس کے اندر مسجد کی اندر کی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ اس کے اندر ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، یعنی عشق، سیل عربی میں سیلاب کو کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں عشق خود ایک سیلاب ہے جو سارے سیلابوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو یہ جو مسجد قرطبہ بنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی محبت کی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ اب ہم اس مسجد کی خوبصورتی پر جو بند لکھے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے دو بندوں میں وہ اس کی بیسیکلی تمہید باندھ رہے تھے کہ یہ مسجد کتنی خوبصورت بنائی گئی۔ اب تیسرے بند پر آ کر انہوں نے مسجد قرطبہ سے بیسیکلی کلام شروع کر دیا، اور اس میں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی مسجد کے بارے میں بھی اور انسان کے بارے میں بھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ کیا کہتے ہیں کہ اے حرم قرطبہ، یعنی بیسیکلی اس کو مسجد کی حرمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ جو مسجد کی بناوٹ ہے، اس کی جو تعمیر ہے وہ محبت کی بنیاد پر تھی، عشق کی بنیاد پر تھی، کہ جنہوں نے اسے بنایا تھا اللہ کی محبت میں بنایا تھا۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، یعنی عشق جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں کوئی اس کی فنا نہیں ہے، موت اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں بنانے والے چلے گئے لیکن مسجد قائم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں رنگ ہو، خشت ہو، سنگ ہو، چنگ ہو، یا حرف و صوت معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ یعنی وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اس کے اندر کتنے پتھر مختلف رنگوں کے لگے ہوئے ہیں، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ سب بیسیکلی قطرہ خون، یعنی اس کو خون، جگر کا خون دے کر بنایا گیا ہے، اتنی محبت، اتنی محنت سے۔ پھر آگے کہتے ہیں تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود۔ پھر وہ اگلے دو جو مصرے ہیں اس میں انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ اس علاقے میں یا مسجد قرطبہ کی جو فضا ہے یہ بہت خوبصورت ہے، بہت پرسکون ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری نوا سینہ سوز، یعنی بے شک تمہاری فضا بہت خوبصورت ہے، مسجد سے مخاطب ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا میری خبر ہے وہ دلوں کو نرم کرنے والی ہے۔ آگے کہتے ہیں تجھ سے دلوں کا حضور، یعنی جب مسجد میں تیرے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، خود کو وہاں پہنچاتے ہیں، لیکن خود کہتے ہیں کہ مجھ سے دلوں کا کشود، کہ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں لوگوں کے دلوں میں محبت الہی پیدا کرتا ہوں، یعنی خود کو وہ مسجد قرطبہ سے جوڑ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبوت، یعنی آدم کا جو سینہ ہے وہ عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے۔ بے شک کہ آدم جو ہے وہ آسمان سے اوپر نہیں بڑھ سکتا، عرش معلیٰ تو بلند ہی بلند ہے، لیکن پھر بھی انسان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جس کے سینے میں ایمان کا نور ہوتا ہے نا، وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی بہت بلند ہے۔ آگے انہوں نے کچھ فرشتوں کے بارے میں بات کی، کہتے ہیں پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوزو گداز سجود۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک فرشتوں کو آسمان پر سجدہ کرنے کی توفیق حاصل ہے، لیکن جو انسانوں کو جو زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق حاصل ہے، اس میں جو بیسیکلی انسان اس سجدے میں جو سرور حاصل کرتا ہے وہ فرشتوں کو اس کا حصول نہیں ہے۔ کہ انسان زمین پر سجدہ کرنے کے لیے کتنی جنگ لڑتا ہے، کتنے نفس کے ساتھ جنگ لڑتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، جبکہ فرشتوں کو یہ جنگ نہیں لڑنی پڑتی، وہ تو نوری مخلوق ہیں، تو اپنا سجدہ آرام سے کر لیتے ہیں۔ انسان کو انہیں صبح سے دیکھ لیں فجر سے لے کر عشاء تک ہمیں کتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، نماز کو ٹائم پر پڑھنے کے لیے، سجدے کو کرنے کے لیے شیطان ہمیں کتنا گمراہ کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے۔ یعنی جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے کہ بے شک میں یہاں آیا ہوں اور میرا جو ذوق و شوق ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد وہ موجود ہے۔ اگلے بند میں پھر وہ مسجد کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہیں۔ جی، تو اب اس بند کے اندر آ کر انہوں نے مسجد کے اندر جو بیسیکلی خوبصورت تعمیر ہوئی ہے اس کی طرف انہوں نے بات کی ہے، اور بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ کیا ان کا کلام تھا؟ کہتے ہیں تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستوں بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔
1417 کے قریب اندر مسجد میں ستون ہے، اسی لیے وہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے ستونوں کو دیکھا تو ایسے لگا جیسے شام کے صحرا میں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، تو اس کو انہوں نے بڑی خوبصورت شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ پھر کہتے ہیں تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ جبریل، یعنی وہ کہ اس کا چونکہ مسجد کا مینار 108 فٹ بلند تھا، جو اب خیر انہوں نے اپنی نیو بلڈنگ کے اندر اس کو اندر چھپا لیا ہوا ہے، جو وہ اسلامک طرز تعمیر پر تھا، وہ اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بلند تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے جبریل علیہ السلام کا اس پہ یعنی جبریل علیہ السلام بیسیکلی وہ اس حدیث سے ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو ایسے لگا پورے آسمان پر ہے، اسی بات کا اشارہ وہ کر رہے ہیں کہ اتنا بلند ہے کہ لگتا ہے یہ پورا مینار ہی مینار ہے بس۔ پھر کہتے ہیں مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ جو اذان کے اثرات ہیں یہ بیسیکلی کلیم اور خلیل یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کی بیسیکلی وہیں سے بنیاد آ رہی ہے توحید کی، اور اس میں انہوں نے ایک اور اشارہ کیا ہے کہ اس کی زمین بے حدود، یعنی مسلمان کی زمین بے حدود ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہم نے یہ جھنڈوں میں تقسیم کیا ہوا ملکوں کو، نہیں، یہ میں جہاں کھڑا ہوں اس وقت بے شک اس پر کسی کا کنٹرول، لیکن اللہ کی زمین ہے، اور جو اللہ کی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، مسلمان ہر اس زمین کا مالک ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے تو اللہ کی جو چیز ہے وہ مسلمان کی ملکیت ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اس کی زمین کی۔ یہ آج جاہلانہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے حدوں کو ٹھیک ہے، یہ دنیا کی باتیں ہیں کہ وہ تقسیم ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہے وہ مسلمان کا ہے، تو مسلمان کا اللہ سے تعلق ہے، جو اللہ کی چیز ہے وہ مسلمان کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، یعنی بیسیکلی مسلمانوں نے جب اللہ یعنی اسلام آیا اور اسلام نے جو پرانا زمانہ تھا اس کو خیر آباد کہہ دیا اور ایک نئی تہذیب کی ابتدا کی۔ آگے کہتے ہیں ساقی ارباب ذوق، فارس میدان و شوق، بادہ اس کا رحیق، تیغ ہے اس کا اصیل، مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پنہ لا الہ۔ یہ وہی بات انہوں نے کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی تھی کہ بیسیکلی جنت جو ہے وہ تلوار کے سایوں میں ہوتی ہے، یہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو یہ تو جی بند تھا چوتھا، آگے چلتے ہیں جی۔ تو آگے ہو پھر مرد مومن کی بیسیکلی اس کا تصور بیان کرتے ہیں کہ مرد مومن اصل میں کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار فریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات۔ یہاں پر انہوں نے مومن کی بیسیکلی صفات بیان کی ہیں کہ مومن کا راز کیا ہے، کہ اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز، یعنی دن میں وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور دنیا اور دین دونوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر رات کو پھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا بندہ مولا صفات، یعنی بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی موجود ہیں، یعنی سمیع بصیر، مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ وہ صفات جو اللہ اور بندے کے درمیان کچھ کامن بھی ہیں نا، بے شک اللہ کی صفات سپیریئر ہی سپیریئر ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، انسان کی حدود ہوتی ہیں، لیکن جیسے سمیع ہے، انسان بھی تو سمیع ہوتا ہے نا، لیکن دونوں کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے اسے سمیع کہا۔ تو یہ اس کو انہوں نے لیا ہے کہ بندہ مولا صفات۔ آگے وہ کہتے ہیں ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کے امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، یعنی اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہے، اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کی امیدیں بہت تھوڑی ہیں، اس کے مقصد بڑے ہیں۔ مومن کا مقصد بڑا ہوتا ہے، اس کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، دنیا کا انسان نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کی ادا دل فریب، اس کا نگہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، زرم ہو یا بزم ہو پاک دل پاک باز، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے۔ یہ تو اس میں انہوں نے صفات بیان کی مرد مومن کی۔ آگے چلتے ہیں اگلے
پورشن کی طرف جس میں انہوں نے عربوں کی فتوحات اور عربوں کی عظمت بیان کی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کعبہ ارباب فن سطوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین ہے یہ تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر قلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندلس کی جو زمین ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کے بعد اس کو عزت بخشی۔ اصل اس کو عزت تب ملی جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں آہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی، جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہے اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ روشن جبیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جب مسلمانوں نے یہاں اپنی تہذیب کی ابتدا کی تو یہ عیسائی یہودی مسلمان اکٹھے مل کر رہتے تھے، تو انہوں نے بیسیکلی ان کو بتایا مسلمانوں نے فتح کرنے کے بعد۔ جی تو آگے ان اشعار کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن جبیں۔ یعنی یہ اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ میسج دیا ہے جو میں نے یہاں فیل بھی کیا ہے کہ اسپین کے لوگ بہت یعنی ایکسیپٹنگ ہیں، کوئی ان کو شکایات یعنی ہوتا ہے نا بہت سی نظریں ایسے دیکھنا، آپ کو حیرانی سے دیکھنا، آپ کو ایسے دیکھنا کہ آپ کیا عجوبے لگ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور بہت ویلکمنگ دیکھا ہے۔ تو اسی کی انہوں نے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ اندھیروں میں تھا، ان کو اصل میں روشنی انہیں مسلمان شاہ سواروں نے دی تھی، اور یہ جو آج اندلس کے لوگ جو ملنسار ہیں یہ انہی کی طفیل ہیں۔ مسلمانوں نے آ کے ان کو سکھایا تھا کہ بھئی اکٹھے مل کر کیسے رہتے ہیں، یہودی عیسائی مسلمان ان کو مل جل کر کیسے رہنا ہے۔ یہ آخر وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، کہتے ہیں خیر یہاں انہوں نے خوبصورتی کی بات کی ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے خوبصورت تھے، اس کا انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ کہتے ہیں آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ یہاں انہوں نے بڑا خوبصورت بات کی ہے جس کو اس نظم کے جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اندلس میں جو آپ کو اسپینش جو خوبصورتی نظر آتی ہے اس میں بیسیکلی عربوں کا خون شامل ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے اور بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، یمن سے مراد یہاں عربی، تو عربی خون آج بھی ان میں موجود ہے، بیسیکلی کہیں نہ کہیں ان کی نسل میں عرب رہے ہیں۔ جی تو اگلا جو بند ہے سیکنڈ لاسٹ بند ہے، اس کے اندر انہوں نے یورپ کے بعض انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں۔ یہ پورشن بہت ہی یعنی جیسے انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں، یہ بیسیکلی اسپین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو فضا ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ اذانوں سے خالی ہے، جہاں کبھی 700 سال تک اذانیں ہوتی رہی ہیں آج وہ اذانوں سے خالی ہے۔ وہ اس کی طرف غم دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ایک اور بات انہوں نے کہ کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں، کہ وہ جو مسلمانوں کا قافلہ ہے وہ کہاں رک گیا ہے۔ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں اپنا انہوں نے غم کا اظہار کیا ہے کہ آخر مسلمان کہاں رکے ہوئے ہیں، وہ کیوں بیٹھ گئے ہیں یہ سب کچھ کھو کر، انہوں نے واپس اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ پھر آگے کچھ انہوں نے اشارے دیے ہیں، کچھ یعنی یورپ کے اندر جو مختلف انقلاب آتے رہے ہیں، جس میں سے اس میں ایک یہ تھا کہ دیکھ چکا علمانی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب جس سے دیگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں، ملت رومی نے یاد کہنہ پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں۔ یہاں انہوں نے یہ فرانس، جرمنی اور یورپ کے اندر جو بیسیکلی مختلف انقلاب آئے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے سب انقلاب لا کر دیکھ لیے ہیں، اور یہ 1934 میں یہ بات کر رہے ہیں، تو ان انقلابوں سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا، لیکن آخر میں پھر وہ مسلمانوں کی طرف ایک اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اور آج کے اس 2023 میں دیکھتے ہیں تو شاید مسلمانوں کی یہی حالات ہیں کہ روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب،
راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوں فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ کہ مسلمان آج بھی اضطراب کا شکار ہیں، اور یہ اضطراب ایک یوں سمجھ لیں ایک دباؤ ہے، ایک سپرنگ ہے، جس کی وجہ سے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ پریشر پھٹتا ہے، اس سے کیا نکلتا ہے، کیا باہر آتا ہے، کیا آؤٹ کم ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ اس کی طرف انہوں نے اس نظم میں اشارہ کیا ہے۔ نو پرابلم، نو پرابلم، ویلکم۔ تو آخری بند انہوں نے پھر یہ کہ مسلمانوں کی جو نشاط ثانیہ کی پیشگو کی ہے کہ مسلمان دوبارہ سے شاید آئیں گے کبھی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ وادی کوثر میں غرق شفق ہے سحاب، لعل بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے سیل ہے عہد شباب، آب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ اچھا، یہاں یہ پورشن ہے علامہ اقبال نے جس کا اظہار کیا ہے، اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ کچھ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس کا اظہار کریں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے جو یورپ کے رہنے والے ہیں یہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، نہ لا سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ خبریں دے دوں تو یہ جو کفار ہیں یہ اس خبر کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو آگے مستقبل میں اپنی بصیرت سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر مسلمان پھٹ گئے تو پھر یہ کیا نکلے گا اس میں سے۔ بہرحال آخری پورشن جو اس نظم کا ہے اس میں پھر انہوں نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو تھوڑا سا اشارہ دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان میں اپنے عمل کا حساب، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ تو فائنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوموں کو انقلاب کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے، یعنی وہ زندگی موت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے، اس میں انقلاب نہیں ہے، وہ یعنی ایک تو یہ قوم کی طرف بھی جا سکتا ہے، امت کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ہم یہ بھی یعنی اس میں سے ایک تو ہم امت کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ امت خالی ہے، اس امت کے اندر یعنی وہ امت مر چکی ہے جو بدلتی نہیں ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، جس کے اندر پلٹنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ موت کی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ ہم ایک شخص کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، یعنی کسی ایک شخص کے اندر بھی انقلاب ہونا چاہیے۔ انقلب، یہ بیسیکلی عربی اور اردو دونوں زبانوں میں تو انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، کسی چیز کو پلٹ دینا، یا کسی چیز کا پلٹ جانا، تو پلٹنا ہونا چاہیے زندگی میں، انسان کو پلٹنا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے ہمیں بھی اشارہ دیا ہے کہ انسان کو پلٹنا چاہیے اپنی واپسی کی طرف، اور یہ بیسیکلی خون جگر دیے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی جگر کا خون دینا پڑتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ میں چونکہ نہ تو فارسی کا کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں، تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم کی میں نے مختصر تشریح کی ہے۔ دیکھیے 8 بند تھے، 8 صفحے ہیں، اس کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن بہت لمبی چاہیے، ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، اس میں بھی وہی ہے کہ نہ تو میں شاعری پڑھنے والا ہوں نہ ہی میں فارسی جاننے والا ہوں، تو اس لیے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میری غلطیاں نکالنے سے مجھے یعنی اسے درگزر کیجیے گا، لیکن جو میں نے اس میں آپ کو مختصر میسج دینے کی کوشش کی ہے وہ میسج قبول کیجیے گا۔ تو جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ اندلس کو واپس مسلمانوں کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے فلسطین میں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں احساس دے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔